الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا مجیبو یا مجیبو یا مجیب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، تاجدار حرم شہنشاہ ارم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا اس ساری جماعت پہ لاکھوں سلام، ہے حسن و حسین عظمت پنجتن ان کی روح امامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقی والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کا منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، خواجہ خواجگاں قبلہ عاشقاں ان کی شان ولایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم کی جاں راحت عاشقاں اس سخی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام، تجھ کو حاصل ہوئی ہے سخی کی گلی اے گدا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، ہیں انہی کے گدا سب انبیاء اولیاء بہر جود و سخاوت پہ لاکھوں سلام، ہاں محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، غفلت نہ کر پڑھ لے درود خدا کی قسم وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ رب العالمین جل شانہ کا بے حد شکر اور احسان کہ اس نے ہمیں اس بابرکت ذکر کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اس کے حبیب اس کے پیاروں کے ذکر کے لیے جمع فرمایا، مجھے کہنے کی اور آپ کو سننے کی سعادت عطا فرمائی۔ رب العالمین جل شانہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رب العالمین جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیے، آج ہم ایک عظیم خاتون کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس امت کے اندر ایسی کئی خواتین گزری ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ولایت سے نوازا ہے، اور اللہ نے انہیں اتنی عظیم ولایت عطا فرمائی ہے کہ جس کی مثال جو ہے وہ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ نے ایسی عظیم ولایت کچھ خواتین کو عطا فرمائی ہے۔ آج ہم تمام خواتین میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ 3 خواتین ہیں جن کے لیے صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ 3 خواتین ایسی ہیں کہ جنہیں تمام دنیا کی عورتوں پر فضیلت ہے، یعنی وہ تینوں تمام دنیا کی عورتوں سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہیں۔ وہ 3 خواتین کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ تو الحمدللہ آج ہم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا ذکر کریں گے۔ وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو ایسی عظیم خاتون ہیں کہ اگر آپ جب ان کا ذکر سنیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ نے انہیں کتنی شان و عظمت سے نوازا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ام الفیل کے واقعے سے 15 سال پہلے
آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ قریش کی ایک عظیم خاتون تھیں اور قریش کے اندر آپ کا مقام و مرتبہ اس حوالے سے بہت بلند تھا کہ اللہ نے آپ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اللہ نے آپ کو بے حد عقل عطا فرمائی ہے، آپ بہت عقل مند بھی ہیں، بہت بہترین جو ہے وہ بزنس وومین بھی ہیں، اور آپ جو ہیں وہ بہت عقل مند، سمجھدار اور بڑی بہترین کاروبار کرنے والی خاتون ہیں۔ آپ کی حضور علیہ صلاۃ والسلام کی کیونکہ آپ پہلی زوجہ ہیں، تو مگر حضور علیہ صلاۃ والسلام کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی آپ کے 2 نکاح ہوئے، جس میں ایک نکاح آپ کا ہوا تھا ابو حالہ بن زرار تمیمی سے، اور ایک نکاح آپ کا ہوا تھا عتیق بن عابدی مخزومی سے۔ ان 2 لوگوں سے آپ کا نکاح پہلے ہوا تھا، مگر یہ دونوں جو ہیں لوگ انتقال کر گئے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہ پہلی شادی ہوئی، وہ شوہر انتقال کر گئے، دوسری شادی ہوئی، شوہر انتقال کر گئے، تیسری شادی کے لیے بھی عرب کے بڑے بڑے سردار اس بات کے خواہش مند تھے کہ ہماری شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہو جائے۔ وہ اسی خواہش میں تھے، اور اسی خواہش کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس رشتے بھی آتے، اور لوگوں اب یہ خواہش بھی بڑے بڑے سرداروں نے ظاہر کی، مگر آپ نے کسی سے بھی نکاح کرنے سے منع فرما دیا۔ دیگر قریش کی طرح آپ بھی تجارت فرمایا کرتی تھیں اور آپ بزنس کرتی تھیں، تو آپ کیا کرتی تھیں کہ آپ جو ہے وہ مزدور رکھتی تھیں، اور آپ کے ایسے غلام تھے جو تجارت کیا کرتے تھے۔ اسی دوران جب آپ کا بزنس بڑا عروج پر تھا، اور بزنس کا عالم یہ تھا کہ آپ کا بزنس، آپ کا کاروبار اتنا بڑا تھا کہ جتنے عرب کے عام لوگوں کے اونٹ تیار ہو کر تجارت کے لیے جاتے تھے، سفر کرتے تھے، اتنے اونٹ فقط آپ کے اکیلے کے پاس ہوا کرتے تھے، ان پر اتنا مال لدا ہوا ہوتا تھا، یعنی اللہ نے آپ کو اتنی دولت سے نوازا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، آپ کے اونٹوں نے یہ مال جو ہے وہ آپ کے اونٹوں پہ لد کر جایا کرتے تھے بکنے کے لیے، تو آپ ایسا غلام ڈھونڈ رہی تھی، آپ اپنے لیے ایسا کوئی جو ہے بندہ تلاش کر رہی تھی، جو آپ ایسے بندے کی تلاش میں تھیں جو وفادار ہو، ایماندار ہو، اور آپ کے مال کو اچھے طریقے سے بیچے، اور اس سے جو کمائی آئے ایمانداری کے ساتھ آپ تک پہنچا دے۔ اسی دوران، اسی ماحول میں آپ کو یہ بات پتہ چلی کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا شورا، ابھی اس وقت حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، مگر آقا کا شورا ہر طرف تھا، اور اس وقت کے کفار مشرکین بھی آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ صادق اور امین کہنے کی وجہ کہ آپ سچے، آپ کو سچا بھی مانتے تھے، ایماندار بھی مانتے تھے، آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے، تو انہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہماری جو امانت ہم ان کے پاس رکھوائیں گے، اس امانت ہمیں ہو بہو ویسے ہی ملے گی جیسے رکھوائیں گے۔ تو یہ حضور علیہ صلاۃ والسلام کا چرچا سب میں مشہور تھا۔ تو اسی دوران جب آپ ایک ایسا بندہ ڈھونڈ رہی تھی کہ جو بندہ آپ کے مال کی تجارت کرے، تو آپ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہرت کا پتہ چلا، اور اس سال جناب ابو طالب جو ہیں وہ پریشانی میں تھے کاروباری حوالے سے، اور آپ کے پاس مال کی کمی تھی، اور اس وقت مالی طور پر آپ کمزور تھے، تو آپ نے اپنے بھتیجے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ اے بھتیجے، میں ہرگز آپ سے یہ بات نہیں کرتا، مگر کیونکہ اس وقت میری مالی پوزیشن بہت کمزور ہے اور میرے مالی حالات بڑے کمزور ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس سال جو قافلے تجارت کو جا رہے ہیں، آپ بھی تجارت کے لیے جائیں، اور جو خاتون ہیں عرب کی اور مکہ مکرمہ کی جو بڑی امیر کبیر ہے خدیجہ الکبریٰ، آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے مال کی تجارت کریں، مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو بڑا اچھا جو ہے اس پر پروفٹ دیں گی، منافع دیں گی۔ تو جب انہوں نے یہ بات حضور علیہ صلاۃ والسلام کو یہ بات پتہ چلی، اور آپ کے چچا نے کہا، تو حضور نے
جواباً یہ کہا کہ چچا جان مجھے اس بات کی امید ہے کہ وہ خود ہم سے رابطہ کریں گی اور وہ خود اس کی خواہش ظاہر کریں گی۔ گویا ایسا ہی ہوا کہ کچھ وقت گزرا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا اسی دوران یہ پتہ چلا کہ حضرت ابو طالب نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بات کی ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جواب دیا ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ویسے ہی آپ کا ذکر تو سن ہی چکی تھی، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغام بھجوایا کہ اگر آپ میرے مال کی تجارت کریں، بزنس کریں میرے مال سے، اسے لے جا کر بیچیں اور جو پروفٹ ہو مجھے لا کر دیں، تو عرب کے لوگ جتنا عام تجارت کرنے والے کو جس کو بھی وہ بھیجتے ہیں اسے جتنا مال دیتے ہیں میں آپ کو اس کا دگنا مال دوں گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کی اس جو آفر کو قبول فرما لیا۔ اب آپ نے قبول فرما لیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ آپ کا ایک غلام تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا، جس کا نام تھا میسر۔ آپ نے اس سے کہا کہ میسر تم نے یہ کرنا ہے کہ تم نے ان کے ساتھ ساتھ رہنا ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے، اگر یہ کاروبار میں تمہارا ان سے کسی بات پر اختلاف ہو تو اس بات کو ماننا ہے جو یہ کہیں، اور یہ سمجھا کر انہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کر دیا۔ اب میسر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر تجارت کے لیے نکل گئے۔ اب جب وہ بصرہ پہنچے تو بصرہ بڑی عظیم سرزمین ہے، یہ یاد رکھیں کہ کیونکہ ہم درگاہ عالیہ سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمہ اللہ سے فیض حاصل کرتے، ہمارا وہاں سے تعلق ہے، تو ہم قادری بھی ہیں اور الحمدللہ خواجہ صاحب سے بھی ہماری نسبت ہے، تو ہم چشتی بھی ہیں۔ تو خاص طور پہ قادری حضرات اور چشتی حضرات کے بہت بڑے پیر حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ، آپ کا مزار مبارک بھی بصرہ میں ہے۔ تو اس بصرہ کی سرزمین پر بڑی عظیم ہستیوں کے مزار ہیں، صحابہ کے بھی مزار اس پر موجود ہیں، حضرت سیرین علیہ رحمہ کا مزار بھی اس پر موجود ہے اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا مزار بھی بصرہ میں ہے۔ بہرحال آپ بصرہ کی طرف جب سفر کر کے پہنچے تو یہ میسر صاحب جب وہاں پہنچے تو یہاں ایک راہب تھا، عیسائی راہب تھا، جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دور سے آتے ہوئے دیکھا، اور پھر اس نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ اس نے جلدی سے میسر کو بلایا اور اس عیسائی راہب نے میسر سے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں ہمارے عرب کی بڑی عظیم خاتون ہے ختیجہ، میں ان کا غلام ہوں۔ کہا یہ جو تمہارے ساتھ آئے ہیں یہ اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے کوئی اور نہیں ٹھہر سکتا، تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان قریب یہ اعلان نبوت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے راہب کی بات کو سن لیا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سفر آگے بڑھا، پھر بصرہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تجارت کی اور مال بیچ دیا، سارا مال بک گیا، اور اس بار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے اب یہ مال جتنا ہر سال پروفٹ ہوتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ پروفٹ میں بکا، اور جب یہ بک گیا تو اب واپسی کے لیے کچھ سامان جو وہاں لا کر بیچنا تھا یا ضرورت کی چیزیں تھیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان چیزوں کو خرید رہے تھے۔ تو ایک شخص تھا بازار میں جس سے آپ مال لے رہے تھے، مال لیتے ہوئے اس سے کچھ اختلاف ہوا مال کے حوالے سے، اس نے سودے کے حوالے سے، تو اس نے کہا کہ آپ جو ہے جو کفار جن بتوں کو مانتے تھے عزا، اس کا نام لیا اور کہا کہ آپ اس کی قسم کھا کر بتائیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں ہرگز اس کی قسم نہیں کھاؤں گا، میں تو ان کے بتوں کے آگے سے اگر گزر بھی جاؤں تو میں ان کی طرف نظر تک نہیں کرتا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو اس کاروباری نے جس کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جس سے مال لے رہے تھے، اس شخص نے فوراً میسر کو جو ہے وہ الگ لے جا کر میسر سے کہا کہ یاد رکھو کہ مجھے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان قریب یہ اعلان نبوت فرمائیں گے۔
اب میسر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ واپسی کے لیے نکل گئے۔ اب جب یہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور میسر واپسی کے لیے نکلے تو واپسی میں اس نے دیکھا، میسر نے یہ دیکھا کہ آسمان کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کر رہے ہیں جب سخت دھوپ کا وقت ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ سخت دھوپ کے وقت فرشتے آپ پر سایہ کر رہے ہیں تو اسی وقت میسر کے دل میں اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ڈال دی، اور ایسی محبت ڈال دی کہ میسر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر چلتے، حتیٰ کہ اپنا ایک ایک لمحہ حضور کے ساتھ ایسے گزارتے کہ جیسے حضور کے غلام ہیں، اور اپنے آپ کو حضور کی غلامی میں دے دیا۔ پھر ایک مکے کے قریب ایک جگہ آپ کا ٹھہراؤ ہوا۔ جب وہاں ٹھہراؤ ہوا تو میسر نے کہا کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے وہ جلد از جلد چلے جائیں، اور آپ پہلے پہنچ کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو مال کے بارے میں خوشخبری دیں کہ اس بار کئی گنا زیادہ پروفٹ ہوا ہے۔ اب کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے گھر کے قریب پہنچے تو آپ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اوپر والے حصے میں موجود تھیں، تو آپ نے اوپر سے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے سر پر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ اب آپ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو خوشخبری سنائی کہ مبارک ہو، ہمارا مال کئی گنا زیادہ پروفٹ کے ساتھ بکا ہے، جب آپ نے یہ سنا آپ بڑا خوش ہوئیں، اور آپ نے اسی خوشی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اب میسر کہاں ہے؟ کہا وہ فلاں وادی میں جنگلوں میں ہے، وہ آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ جلد از جلد جائیں اور اسے اپنے ساتھ لائیں تاکہ وہ جلدی پہنچ سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی تجویز کو قبول فرمایا اور آپ دوبارہ میسر کو لینے کے لیے نکل گئے۔ جب آپ میسر کو لینے کے لیے نکلے تو اصل بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ میں دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس منظر کے ساتھ دیکھ سکوں کہ آپ کے سر پر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے، اور پھر آپ نے دوبارہ اس بات کو دیکھا کہ آپ کے سر مبارک پر آپ کے اوپر جو ہے وہ فرشتوں نے سایہ کیا ہوا تھا تاکہ آپ دھوپ سے بچ سکیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ دیکھ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کا آپ پر اتنا فضل ہے، تو جب میسر واپس آئے تو میسر سے پوچھا کہ سفر کے اندر کیا کیا ہوا۔ انہوں نے دونوں بندوں کی باتیں بتائیں کہ راہب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بشارت دی کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اس دکاندار نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، اس کاروباری شخص نے بھی یہ کہا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جب یہ دونوں باتیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے سنی تو آپ فوراً اپنے چچا اپنے ایک کزن کے پاس گئیں جن کا نام تھا، آپ کے کزن کا نام تھا وقرہ بن نوفل، یہ ورقہ بن نوفل۔ آپ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور جا کر ورقہ بن نوفل کو ساری بات بتائی۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، کیونکہ یہ ورقہ بن نوفل جو ہیں انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا، اور عیسائی مذہب کی کتابیں اور کئی کتابیں انہوں نے پڑھ رکھی تھیں، جس کی تحقیق سے انہوں نے یہ بتایا کہ میری تحقیق کے مطابق یہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب جب یہ بات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلی اور ان سے اس بات کا آپ کو یقین ہوا، تو اس بات سے کو آپ نے سنا، تو ایک اور بات بھی ایسی تھی جو کچھ روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایک دن بیت اللہ شریف کے سامنے حرم شریف میں موجود تھیں۔ کیوں موجود تھیں؟ کیونکہ قریش کی عورتیں ایک دن عید کا دن منایا کرتی تھیں، وہ ساری عورتیں اس دن حرم شریف میں جمع ہوتی تھیں۔ تو اس وقت حرم شریف میں تمام عورتیں جمع تھیں، تو اس وقت ایک یہودی شخص حرم شریف میں آیا اور اس نے آ کر کہا، اے عرب کی عورتوں سن لو، بہت جلد ان قریب یہاں آخری نبی اعلان نبوت کریں گے، آخری نبی آئیں گے، تم میں سے جس کسی سے ہو سکے جس سے وہ نکاح کی دعوت دیں یا نکاح کی دعوت اس کی قبول کریں، اسے چاہیے کہ ان سے نکاح کر لے، وہ آخری نبی ہوں گے۔ یہ سن کر
عورتوں نے اس یہودی کی طرف پتھر پھینکے، اسے زخمی کرنے کی کوشش کی، اس پر ظلم کیا، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیا اور اس کو کچھ نہیں کہا۔ پھر جب یہ ورقہ بن نوفل والی بات آپ کے نے ایک اور سنی تو پھر آپ کو اس بات کا یقین ہونے لگا کہ شاید یہی اللہ کے آخری نبی ہیں، اور پھر آپ کی ایمانداری سے اور آپ کی یہ جو معجزات دیکھے تھے، اللہ کا آپ پر فضل دیکھا تھا، ان سے آپ اتنی زیادہ متاثر ہو چکی تھی کہ آپ نے فی الفور اپنی ایک سہیلی نفیسہ بنت منیہ کے ذریعے آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام نکاح بھجوایا اور کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو یہ پیغام بھجوایا۔ اب حضرت نفیسہ جو ہیں وہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئیں تو آپ نے جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیں کہ آپ نے اب تک نکاح کیوں نہیں کیا، شادی کیوں نہیں کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس وقت مال کی کمی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کوئی ایسی عورت کا بتاؤں کہ جو بہت خوبصورت بھی ہوں اور ان کا کاروبار بھی ہو اور وہ مال کی خواہش مند بھی نہ ہوں، کیونکہ ان کے اپنے پاس ماشاءاللہ مال ہے، تو آپ ان سے اور آپ سے نکاح بھی کرنا چاہتی ہوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی کون سی خاتون ہے؟ فرمایا خدیجۃ الکبریٰ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہوں۔ جب آپ نکاح کے لیے راضی ہو گئے اور پھر جب آپ نے نکاح کے لیے ہاں کر دی تو حضرت جناب ابو طالب، حضرت ابو طالب اور یہ ورقہ بن نوفل اور اس کے علاوہ ایک اور جو ہیں یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے چچا، ان تینوں حضرات نے خطبہ نکاح پڑھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرا دیا۔ اب آپ دونوں کا نکاح ہوا اور اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے چچا سے کہیں کہ ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت لوگوں کو کھلا دیں۔ پھر یہی کیا گیا کہ ایک اونٹ ذبح کیا گیا اور اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو ایسی عظیم خاتون تھیں کہ جن کے پاس مال کی کمی نہیں تھی، جن کے لیے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے تھے، تجارت کے لیے بے حد مال تھا، دولت تھی، انہوں نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے خود کو ایسے پیش کیا کہ جیسے کوئی غلام یا کنیز اپنے آقا کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے پہلے دن سے ہی خود کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام کنیز سمجھنے شروع کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی کو ہمیشہ کے لیے قبول فرما لیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آپ آئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا نکاح ہو گیا تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے کچھ وقت بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام تنہا ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے لگے۔ یعنی آپ تنہا رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ کس طرح تنہا رہتے کہ آپ جبل نور پر چلے جایا کرتے، کچھ کھانے پینے کا سامان لیتے اور جبل نور پر جا کر غار حرا میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اب یہی معاملات چلتے رہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے، پھر وہاں چلے جاتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ ایک دن کیا ہوا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اقرا، پڑھ۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر آپ نے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرمایا اور اس کے بعد 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گلے لگایا اور اتنا گلے لگا کر آپ کے کو جو ہے وہ بھیچ لیا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پہاڑی سے جب اپنے گھر کی طرف آئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر جو ہے وہ اس وقت جنبش کر رہا تھا۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر آتے ہی کہا کہ اے خدیجہ مجھے جلدی سے جو ہے وہ کمبل اڑا دیں۔ کمبل اوڑھ لیا۔ جب آپ کے
قلب اطہر کی جنبش میں کمی آئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ یوں کریں کہ میرے ساتھ میرے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس چلیں، ہم انہیں سارا ماجرا سناتے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ورقہ بن نوفل کے پاس حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ گئے اور سارا واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور یہ جو جبریل جن کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں یہ ایک فرشتہ ہے جبریل جو پہلے نبیوں پر بھی وحی لایا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت فرمانے کے بعد جنہوں نے سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھا اور اسلام کی دعوت کو قبول کیا، وہ کوئی مرد نہیں، کوئی بچہ نہیں، کوئی غلام نہیں، بلکہ ایک عورت ہیں، اور ان عورت کا نام ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ عورتوں کے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ جس نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو قبول کیا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اسلام کی دعوت کو قبول فرما لیا، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بھرپور ساتھ دیا۔ اللہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو 6 اولادیں عطا فرمائی۔ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، اور طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ یہ ساری وہ شخصیات ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ذریعے دنیا میں تشریف لائی۔ اچھا، ایک بات اور، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اس سال کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے غم کا سال قرار دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اکثر آپ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے جتنی غیرت حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر آتی ہے اور کسی پر نہیں آتی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور پھر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ معاذ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی یہ جو بات ہے یہ حسد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ رشک کی وجہ سے ہے کہ اللہ کے حبیب کسی سے اتنی محبت فرماتے ہیں، یہ اس شخص کے لیے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے کتنا بڑا انعام ہے۔ اس انعام پر وہ رشک کی وجہ سے یہ بات کہا کرتی تھی۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان سے اتنی محبت فرماتے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے کہ جب کوئی جانور ذبح کرتے، یعنی کبھی کوئی بکری کا بچہ کوئی بکری ذبح کرتے تو اس کے جب گوشت بنتا تو اس میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کا حصہ نکالتے۔ تو ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، دنیا میں خالی وہی ایک خاتون تھی یعنی جن سے آپ اتنی محبت فرماتے ہیں، یا آپ نے محبت کے اظہار کے لیے فرمایا کیا کہ وہی ایک خاتون تھی؟ تو حضور نے فرمایا وہ ایسی ہی تھیں اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی ہے۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ ان کا حق ہے کہ میں انہیں اس طرح یاد کرتا ہوں۔ حضور ان سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی بہن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر آئیں اور باہر آ کر باہر سے اجازت طلب کی۔ جب اجازت طلب کی، سلام کیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی یہ جو بہن تھیں، ان کی جو ہے وہ آواز حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے بہت زیادہ مشابہ تھی۔ جب انہوں نے سلام کیا اور اجازت طلب کی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسی آواز سے جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا خیال آیا تو لکھا علماء نے کہ حضور کے جسم میں ایک جنبش آ گئی۔ یعنی جب کسی سے انسان بہت محبت کرتا ہے اور کئی وقت بعد اس کی
کا خیال آیا تو ایک دم انسان کے جسم میں جیسے جنبش سی آ جاتی ہے، تو حضور کے جسم میں ایسے تھر تھری، جسے ہم کہتے ہیں کہ حضور کے جسم میں ایک دم تھر تھری آئی کہ آپ کو ایک دم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا خیال آیا۔ ایک اور فضیلت ان کی میں آپ کے سامنے سناتا چلوں کہ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کھانا لے کر جاتی تھیں غار حرا پر۔ ایک دن آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھیں تو حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی خدیجہ آنے والی ہیں، آپ کے لیے ایک برتن لا رہی ہیں، اس میں آپ کے لیے کھانا ہے، جب وہ آئیں تو ان کو بتا دیجئے گا کہ ان سے کہیے گا کہ اللہ نے اور حضرت جبریل نے، ان دونوں نے آپ کو سلام کہا ہے۔ اور پھر کہا کہ اب اندازہ لگائیں، جب اللہ جو سلامتی دینے والا ہے، جب وہ کسی ہستی کو سلام کہے تو پھر ان پر اللہ کی کیسی سلامتی ہوگی۔ فرمایا کہ ان کو سلام کہا ہے، اور اللہ نے جنت میں ان کے لیے ایک ایسا گھر تیار رکھا ہے جو موتیوں کا ہے، اور اس کے اندر نہ شور ہے اور نہ کوئی تکلیف۔ اللہ نے وہ عظیم گھر جنت میں ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ نے انہیں کتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہماری خواتین کو ان کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین جل شانہ گفتگو میں اگر کوئی غلطی بے ادبی سرزد ہو گئی ہو تو اسے معاف فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا رسول الکریم۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لخمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وبناہما والفاطمہ۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا مجیب یا مجیب یا مجیب، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔